دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور سوچتے ذہنوں کو سید مظہر کا سلام۔ دوستو، آج میری ویڈیو کا عنوان ہے رزق۔ دراصل عربی زبان میں رزق کا لفظ جہاں روزی روٹی کے معنی میں آتا ہے، وہاں ہر طرح کی عنایات کے لیے بھی آتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ یہ مال و دولت کے لیے بھی ہے، متاع حیات کے لیے بھی ہے اور ہدایت و معرفت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمت کو قرآن کریم نے رزق کے لفظ سے محفوظ کیا ہے۔ اس کا مطلب علم، مال، خوراک، اناج، دولت، اولاد، نصیب اور نعمت کے لیے جاتے ہیں۔ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس نے اپنی تمام تخلیق کردہ مخلوق کو رزق دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رزق حاصل نہیں ہو جائے گا۔ اس کے لیے محنت اور جستجو کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ انسان کا رزق اس کے اپنے اندر موجود ہے، یعنی اس کی اپنی عقل، سوچ، قابلیت، صلاحیتوں اور عمل پر منحصر ہے کہ وہ کیسے اپنی عطا کردہ صلاحیتوں کو پہچانتا ہے اور اس کی قدروں میں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ کرتا ہے اور اپنی قابلیت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے رزق کا دروازہ کھولتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کے ہونے اور مقصد یا منزل حاصل ہونے کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اور اس وقت سے پہلے آپ جتنی بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، آپ کو کبھی اس مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہوگی اور نہ ہی اس مقررہ کردہ سے زیادہ یا کم حاصل ہوگا۔ لیکن چونکہ ہم انسان ہیں اور اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے مایوسی کا شکار جلدی ہو جاتے ہیں اور اپنی قسمت، وقت و حالات کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی ناامیدی میں دل چھوڑ کر اس مقام پر بیٹھ جاتے ہیں جس سے تھوڑی ہی آگے کامیابی ملنی ہوتی ہے۔ اور یہی نہیں بھائی، بلکہ اکثر و بیشتر انتہائی قدم اٹھانے سے بھی باز نہیں رہتے۔ پروردگار عالم قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکل سے نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس کائنات کی کوئی بھی مخلوق بھوکی نہیں سوتی سوائے انسان کے، جس کی بھوک کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، کیونکہ انسان بنیادی طور پر لالچی ہے۔ اس میں حرص، بغض اور کینہ پروری بھری ہوئی ہے، غاصب ہے، دوسرے کے حقوق چھیننے والا اور ظلم کرنے والا ہے، اور دوسروں کی اپنی معمولی فائدے کے لیے عزتیں پامال کرنے والا ہے۔ یہ انسان اپنا پیٹ تو بھر لیتا ہے، آنے والے وقت کے لیے ذخیرہ تو کر لیتا ہے، لیکن اپنے ارد گرد اپنے ہمسایوں پر نظر نہیں ڈالتا۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اس عمل کا اس کو جواب دینا ہوگا، کیونکہ حقوق العباد میں ہی حقوق اللہ ہے۔ آج ہم اللہ کی مخلوق کا خیال کریں گے تو کل اللہ تعالیٰ ہمارا خیال کریں گے۔ وہ مال جو خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے، باعث اطمینان اور سکون ثابت ہوتا ہے۔ دوستو، جب ہم دوسروں کا سوچتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں بانٹتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غیب سے ہماری مدد کرتے ہیں، اور وہ کوئی بھی چیز جو بانٹی جائے، رزق ہو یا علم، کبھی بھی کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ کہہ دینا کہ کسی کی مدد صرف پیسوں ہی سے کی جا سکتی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خدمت کر کے بھی انسانیت کا حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ کسی بیمار کی تیمارداری کر دی جائے، کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا، اس کے دل کا دکھ سن لینا بھی عبادت تصور کیا جاتا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں بہت سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کو ہماری ضرورت ہے۔ ان کو اپنا وقت دے کر ہم دعائیں حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر ان کے کام آ کر ہم اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں۔ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کر لیں تو ہم اپنی زندگی کو خوشیوں اور اطمینان سے بھر سکتے ہیں۔ سکون حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان سکون کے حصول کی تمنا چھوڑ کر دوسروں کو سکون پہنچانے کی کوشش کرے۔ سکون دینے والے کو ہی سکون ملتا ہے۔ کسی کا سکون برباد کرنے والا سکون سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ دوستو، روزی روٹی کے لیے پریشان نہ ہوا کریں۔ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ بس محنت اور ایمانداری سے اپنا کام کیا کریں، کام میں برکت اللہ تعالیٰ خود ڈالے گا۔ اور ہاں، 5 وقت نماز ادا کیا کریں، اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے۔
ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا لالچ دل سے نکال کر جو حاصل ہے اس میں خوش ہونے کا ہنر سیکھنا چاہیے، اور بغیر کسی حرص، لالچ اور غرض کے دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ اس میں ہماری بھلائی ہونے کے علاوہ دل کا سکون موجود ہے۔ کسی کا حق نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ذات آپ کو نواز سکتی ہے وہ اپنی عنایتیں واپس بھی لے سکتی ہے۔ دوستو، ہمیں اپنی زندگی میں قناعت پسندی کا عنصر ضرور ڈالنا چاہیے۔ اس سے نہ صرف ہماری شخصیت میں مضبوطی آئے گی، بلکہ ہم ایک پرسکون زندگی گزارنے کے بھی قابل ہو سکیں گے۔ خوب سے خوب تر حاصل کرنا ایک فطری عمل ہے، لیکن جو ہمیں عنایت کیا گیا ہے اس پر اپنے رب کا شکر گزار ہونا بھی چاہیے، اور اس کے دیے ہوئے میں سے دوسروں کو دینا چاہیے۔ اور یہ حقیقت نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ عطا بھی اسی رب کی جانب سے ہے جس کو ہم اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہیں۔ بہت شکریہ میرے دوستوں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت خیال رکھیے، اور خاص کر ان لوگوں کا بہت خیال رکھیے جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔